چھبیس جون کو پوری دنیا میں نشے کے خلاف ورلڈ اینٹی نارکوٹکس ڈے منایا جاتا ہے، جس میں عالمی سطح پر ڈرگ ایڈکٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2009 کے مطابق بیشتر جرائم کرنے والے افراد نشے کا شکار ہوتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن کی ڈرگ اور کرائم پر 314 صفحات پر مشتمل رپورٹ 26 جون کو پیش کی جا رہی ہے۔ 2008 میں ایک سروے کے مطابق افغانستان میں 93% نشے کی پیداوار ہوتی ہے۔ ہیروئن کے نشے میں پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر کھلے عام ہیروئن سے بھرے ہوئے انجیکشن استعمال کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ہیروئن کو لیکوئڈ فارم میں استعمال کرنے کے علاوہ انہیل بھی کیا جاتا ہے، اور پچھلے بہت سے سالوں سے بہت کم لوگوں کو نشے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ نارکوٹکس ایشو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک مشکل چیلنج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے HIV جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی ہی میں 25,000 کے قریب نشہ کرنے والے لوگ ہیں، اور پورے پاکستان میں ان کی ان گنت تعداد موجود ہے۔ عموماً 15 سے 35 سال کی عمر کے لوگ چرس، ہیروئن، گانجا اور مختلف منشیات کی طرف راغب ہوتے ہیں، جن میں لاتعداد افراد مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ منشیات کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ ضرورت لوگوں میں اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور بیماریوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ ایجنسیوں، نان گورنمنٹ ادارے اور تعلیمی اداروں کو مل کر ڈرگ پریونشن پروگرامز اور منشیات میں ملوث لوگوں کو نشے سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں نے جیسے پرومو دیکھ لیا، آج اینٹی نارکوٹکس ڈے ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، اور تھوڑی سی اور باتیں جو ہر ایک کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ، ہمارے بہت اچھے ایکسپرٹ آن دی ایشو آف ایڈکشن اور نارکوٹکس کے ہیں، ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا تعارف میں آپ کو مختصراً کرا دوں، ڈاؤن میڈیکل کالج کراچی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، از اے ریکگنائزڈ ایڈکشن سائیکائٹرسٹ، تو خاص طور پہ اسپیشلسٹ ہیں اسی پرٹیکولر ایشو پہ، اور انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ہیزلڈن منیسوٹا USA میں بھی انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ فی الوقت یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے آف ایزی انٹرونشنز اینڈ ولنگ ویز کے، جو کہ ایک ادارہ ہے خاص طور پہ اسی چیز کے لیے فوکس کر رہا ہے جو کہ ایڈکشن کو اور نارکوٹکس کی ساری سلسلے میں ٹارگٹ کرے۔ پہلی بات تو سر ڈاکٹر صداقت صاحب کہ ہم لوگ ساری ڈرگس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ایک گھریلو لیول پہ جب ایکچوئل جائیں تو ایک ٹیبو ہے، اس کے اوپر اس موضوع پہ بات کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ کیا یہ فیکٹ ہے اور کیا یہ نکل رہا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست حقیقت ہے اور اہم سوال ہے کہ گھروں میں جب نشے کی بیماری کا مسئلہ ہوتا بھی ہے تو کئی سال تک، میں پھر زیادہ ایمفیسس اس پہ دوں گا کہ کئی سال تک باقاعدہ اسے بیماری یا نشے کے نام سے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اس چیز نے ہمیں برباد کر دیا ہے یا اس چیز نے ایسا کر دیا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ ہیروئن نے، شراب نے یا چرس نے ہمارے گھر میں یہ سارا فساد پیدا کیا ہے، اور ارد گرد اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ یعنی نشہ چھوڑنے کے علاوہ باقی کسی طریقے سے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی 1 درجن حکمت عملیاں ایک دم اپنائی جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نشہ کرتے کرتے، یعنی نشہ چھوڑنے کی بجائے نشہ کرتے کرتے زندگی کو نارمل بنا لیں، اور زندگی زیادہ سے زیادہ ایب نارمل اور تکلیف دہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ بالکل، سو ایکسیپٹنس، یعنی لفظ بولنا واضح طور پر کہ ہمارے گھر کو ہیروئن نے یا چرس نے یا شراب نے یا اس طرح کی کوئی بھی اگر دوا، جیسے پرسکرپشن ڈرگز ہوتی ہیں، ٹرینکلائزرز ہوتے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کا نام باقاعدہ لے کے کہ باقاعدہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے اور یہی حل ہونے سے باقی مسئلے حل ہو۔ فی الوقت ہمارے پاس ناظرین آن لائن ہمارے ساتھ ہیں ANF اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب کے فورس کمانڈر بریگیڈیئر سجاد صاحب، ان سے تھوڑی سی بات کریں۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ہم تھوڑے سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، آج آپ بھی اینٹی نارکوٹکس ڈے منا رہے ہیں۔ جی جی، مجھے بتائیے کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاکستان کا ایک بہت اس معاملے میں بھی فرنٹ لائن فیکٹر بن جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر دیکھیں ساتھ ہی افغانستان میں 1999 میں 5000 میگا ٹنز یونٹس کا اوپیم پروڈکشن ہوئی۔ 2001 میں جہاں طالبان بھی اپنے آپ کو اس کو اپنے اوپر کریڈٹ لیتے ہیں کہ تقریباً زیرو ہو گیا تھا، 2006 میں ریکارڈڈ 6000 پھر واپس آ گیا، اور اب غالباً پھر بڑھ رہا ہے۔ اور جیسے ہم نے رپورٹ میں بھی کہا، تقریباً 92 سے 93% دنیا کی اوپیم افغانستان سے نکل رہی ہے۔
یہ موجودہ حالات اور ٹیررزم سے اگر ریلیٹ کیا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس اوپیم پلانٹیشن سے فائنانس کیا جا رہا ہے اس کو. جی اس موجودہ حالات میں ہمارے اوپر کتنا پریشر آ رہا ہے اور آپ اس کو کس طرح ڈیل کر پا رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ پبلش ہوئی ہے 24 جون کو. اگر اس کو آپ کریٹیکلی اینالائز کریں تو اس میں آپ کو بڑا ایویڈنٹلی ملے گا یہ فیکٹ کہ افغانستان جب باقی دنیا میں اس کا استعمال ایک لیول پہ آ کے اسٹیبلائز ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی اس کی پروڈکشن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. ابھی ریسنٹ انالیسز جو یہ پبلش ہوا ہے 24 جون کو انٹرنیشنل ڈرگ رپورٹ پبلش ہوا ہے, اس میں یہ فیکٹر ہائی لائٹ کیا گیا کہ افغانستان میں اس کی پروڈکشن تقریباً 19% لو ہو چکی ہے. 19 ہاں جی 19% پہلے کے مقابلے میں. 2007 میں اس کی پروڈکشن تھوڑی زیادہ تھی, باقی دنیا میں کم ہوئی تھی اس کی پروڈکشن, لیکن افغانستان میں 2007-2008 میں اس کی پروڈکشن زیادہ ہوئی تھی. لیکن لاسٹ ایئر یعنی کہ 2008 میں جب انہوں نے اس کو ٹوٹلی اینالائز کیا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس میں اوور آل اس کی پروڈکشن میں 19% کمی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر جو آپ نے کہا ہے کہ پریشرز, وہ ہیں ہمارے اوپر پریشرز, کیونکہ افغانستان سے جو ڈرگز اسمگل آؤٹ ہوتی ہیں پاکستان یا دنیا میں دوسری جگہوں پہ, وہ پاکستان کے ڈفرینٹ روٹ سے ہی ہوتی ہیں. تو ایز سچ ہمارے اوپر جو پریشرز ہیں وہ کم نہیں ہوئے, اسی طرح سے پریشرز ہیں. اینڈ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ایک بڑی پورٹنٹ فورس ہے, وی آر فلی پریپیئرڈ ٹو ہینڈل دس چیلنج. اور ابھی تک ہم چیلنج کرتے رہے ہیں, چیلنج کو کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں, اور ابھی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹیسٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب. ہماری دعائیں اور بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کام کر رہے ہیں بہت زبردست کام ہے سوسائٹی کے لیے بھی, اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف لک, کیپ آن ڈوئنگ دیٹ گڈ جاب دیٹ یو ڈوئنگ سر. سر اسی بات سے تھوڑا سا میں آپ سے لوں گا, کیونکہ ایک سوشل فیکٹر ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ہم نے افورڈیبلٹی کی بات بھی اب دیکھی ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ان کی پرائس فیکٹر بھی ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ایوریج پرائس آف اوپیم ہیروئن ہیو ڈراپڈ. حشیش جو ہے جو کہ نسبتاً چیپر ہے وہ تھوڑی مہنگی ہو گئی ہے. اس میں سپلائی ڈیمانڈ فیکٹر بھی آتا ہے, لیکن اس میں اس سے پہلے جو امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ شروع کیوں کیا جاتا ہے. کیا ایک سوشل پریشر ہے, کیا یہ ایک پولیٹیکل پریشر, کس انوائرمنٹ میں کوئی ڈرگ شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں, شروع کرنے سے پہلے تو ایک اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے, یعنی سٹریس ہونا یا کوئی ناراضگی کا ایلیمنٹ زندگی میں ہونا, جو کہ ٹین ایج میں بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے والدین سے یا زندگی سے تھوڑا کرائسس محسوس کر رہا ہے, اور اس کے ایسے دوست بھی اتفاقاً بن گئے ہیں, یا کلاس فیلوز ہیں, یا یونیورسٹی میں, کالج میں, تو ایک دوسرے کو جو آفر کرنا ہے ایک دوستانہ ماحول میں, جو کہ مفت بھی ہوتا ہے. شروع میں ظاہر ہے پہلی دفعہ جب کوئی کسی کو آفر کرتا ہے سگریٹ یا چرس, یہ عام طور پر یہ چیز, یہ پیٹرن ہوتا ہے, تو اس میں اگر کسی کا شروع میں انکار بھی ہے تو کوئی ایک وقت آئے گا کہ کسی موقع پہ اس کی ذہنی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ اس میں کیا رسک ہے, اور وہ اقرار کر سکتا ہے, وہ مان سکتا ہے, اور اس طرح آغاز ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو باتیں شیئر کی ہیں وی آر ریئلی گریٹفل, بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کی ان باتوں سے بہت سارے لوگوں کو, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی نظریہ نظر آیا ہوگا. ضرور جا کے دیکھیں, اور جو خدا نہ خاص اس میں آلریڈی ملوث ہیں اپنے نئے قریب ترین ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کو ضرور چیک کریں, اور سب سے پہلی بات تسلیم کریں. اتنی دیر میں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بجٹ کی بھی بات کرنے کے, کہیں نہ جائے گا.